مجھ سے پہلے کے جو دو ہمارے فاضل مقررین ان حضرات نے تقریباً ساری باتیں کہہ دی ہیں، تو ان کی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو جوڑتے ہوئے دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس واقعتاً جیسے ہمارے ذیشان بھائی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ پاکستان ڈیٹا سروسز والے حضرات جو ہیں وہ ان کی ایسی خدمات ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ اتنی زیادہ تشہیر کا مزاج نہیں ہوتا تو یہ معلوم نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ اس سے اچھی چیز معلوم ہوئی کہ ان کے پاس ماشاءاللہ کافی خدمات ہیں، اور قرآن کریم کے حوالے سے انہوں نے جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے اور جس کی ڈاؤن لوڈز ہیں، تو یہ بڑی اچھی خدمت ہے۔ اور جو مستقبل کے ان کے پروجیکٹس ہیں، جیسے ڈاکٹر ذیشان صاحب نے بہت ہی احسن طریقے سے یہ بات کی کہ ہمیں مستقبل میں جس قسم کی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس کے اندر اس قسم کی ہماری اپنی کمپنیز جو ہے وہ بہت کارآمد ہوں گی۔ کل میں نے ایک خبر پڑھی کہ چائنا نے دنیا کی جو ٹاپ 4 آڈیٹنگ فرمز ہیں ان کے بارے میں اپنی کمپنیز سے کہہ دیا کہ ان کو باہر نکالنا ہے چائنا سے، تو آپ ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہ کریں۔ اور وجہ اس کی وہی ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کی چوری اور انسٹیلمنٹ وغیرہ کے حوالے سے اب دنیا میں ممالک سینسٹیو ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان کے اندر ابھی تک یہ مسائل ہیں کہ ہمارے اپنے ایسے جو ڈیٹا بیس ہوں اور ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں 50 طرح کی چیزوں میں دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہیں۔ تو آنے والے وقتوں میں اس سب چیزوں کے لیے ہمیں بطور امت مسلمہ جس طرح کے کاموں کی ضرورت ہے، اس میں ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھی کوالٹی کی ڈیٹا مینجمنٹ کی اور ڈیٹا کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کی، ایپ ڈیولپمنٹ کی، اس طرح کی ہمارے پاس کمپنیز ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت مثبت جانب پیش رفت ہے اور قدم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہوں کہ ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ویلیو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، اس کو آپ اچھے اور برے دونوں کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی سے دنیا میں 50 طرح کے غلط کام ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اسلامی بینک میں اکثر ہمارے پاس ایک سوال آتا ہے کہ کوئی سافٹ ویئر ہے، اس کا استعمال صحیح اور غلط دونوں ہیں، تو اس کی سبسکرپشن کی اگر پیمنٹ اسلامک بینک کرے تو کیسا ہے؟ تو اس طرح کے ہمارے پاس جو بہت سارے پلیٹ فارم بن گئے ہیں، لرننگ کے حوالے سے بن گئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ بڑا مشہور جو میوزک کا اسپوٹیفائی ہے، اس کا اگر آپ دیکھیں، یہ اسی طریقے سے ہمارے یہاں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پی ایس ایل کے اندر بعض ایسی کمپنیز آئی ہیں جو صحیح کام بھی کرتی ہیں اور غلط کام بھی کرتی ہیں، یعنی کہ بیٹنگ کا کام بھی کرتی ہیں، ویسے سافٹ ویئر ہے۔ تو ان سب چیزوں کے حوالے سے ہمارے پاس ایسا ڈیٹا بیس کا کوئی ہونا جس کے اندر ہمارے اپنے مذہب کی اور ریلیجن کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے اس کی حفاظت ہو اور وہ لوگوں کے لیے یوزفل ہو۔ میں بھی میرے پاس یہ حضرات تشریف لائے تھے، آصف صاحب آئے تھے، تو جیسے ڈاکٹر ذیشان صاحب نے بہت ساری فرمائش کی، تو ایک میں نے بھی کی تھی، وہ میں یہاں عرض کرتا ہوں۔ میں نے ان سے یہ بات کہی تھی، اس وقت میں نے یہ بات ان کو نہیں کہی تھی، لیکن میں بھی عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں، اس میں آپ سعودی عرب کو دیکھیں، قطر کو دیکھیں، اور عمان کو دیکھیں، کویت کو دیکھیں، مصر کو دیکھیں، ان سارے ممالک نے اپنا ایک قرآن کریم کا اسپیشل نسخہ باقاعدہ طور پر ڈیولپ کر کے چھاپا ہے۔ نسخۃ العمانیہ میں جب گیا تھا 1-2 سال پہلے عمان، تو عمان کے مفتی اعظم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان لوگوں نے جو قرآن کریم کا نسخۃ العمانیہ دیا، عمان کی سرکاری جو ان کی باقاعدہ طور پر جو ادارہ تھا، تو اس کی طرف سے وہ ڈیولپ ہو کر اس کی طباعت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے کویت نے بھی اس کام کو کیا ہے، اسی طریقے سے مصر میں ہوا ہے، سعودی عرب میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ اگر آپ بر صغیر ہند و پاک میں دیکھیں تو بر صغیر ہند و پاک کے اندر ایک خاص قسم کا رسم الخط رائج ہے، جو کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، ادھر کے جو مسلمان ہیں، افغانستان تک چلے جائیں، تقریباً یہاں پر جو آباد مسلمان ہیں ان کے اگر میں گنوں تو 80 کروڑ کے قریب تو ہوں گے۔ ان کے پاس ایک نسخہ جو قرآن کریم کا چلتا ہے، وہ رسم الخط ذرا مختلف ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو۔ اس رسم الخط کے لحاظ سے کوئی ایسا قرآن کریم کا نسخہ جو کہ موسٹ اوتھینٹک ہو، سرکاری سطح پہ تو شائع ہوا نہیں ہے، اور اس کے امکانات بھی کم نظر آتے ہیں، چونکہ یہاں پہ اس کی دلچسپی نہیں ہوتی ان کی۔ ہمارے یہاں کچھ کمپنیوں نے قرآن کریم کی طباعت کی، انہوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے کہ وہ اس کو چھاپیں۔ تو حضرات تشریف لائے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر میں قرآن کریم کا کوئی ٹیکسٹ جو کہ یہاں کا ڈھونڈنا چاہوں تو وہ مختلف سافٹ ویئر میں ادھر ادھر سے تو مل جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس پہ جو زبر زیر اور اعراب لگا ہوتا ہے
وہ صحیح جگہ سے لگنے کے بجائے تھوڑا آگے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان حضرات سے گزارش کی تھی کہ یہ کام ہے تو ذرا مشکل، لیکن اگر پاکستان کے آپ کے پاکستان ڈیٹا مینجمنٹ والے ڈیٹا کی اس طرح کی کوئی خدمت کر دیں کہ قرآن کریم کا سب سے زیادہ اس علاقے کا بر صغیر ہند و پاک میں چلنے والا موسٹ اوتھنٹک ورژن جو ہے، یہ اس کے لیے ان کے پاس ایک ضروری ہے کہ جو قرائے کرام ہیں ان کی بھی ایک ٹیم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں قرائے کرام سے مراد ہم تو قراء انہیں کہتے ہیں جو قرآن کریم اچھا پڑھتے ہوں، لیکن قرائے کرام اصل وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے رموز، اوقاف اور اس کے اندر جو فنون ہیں قرآن کریم کے ان سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے، وہ حضرات کی نگرانی میں اس طرح کی چیز، بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں تیار ہیں، بنی ہوئی ہیں، لیکن ان کے اندر زبر زیر کہاں لگنا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ اللہ ہے، اس کے اوپر ایک تشدید لگتی ہے، اس پر ایک کھڑا زبر لگتا ہے، یہ بیچ والے لام کے اوپر ہونا چاہیے، نہ پہلے لام پر ہو نہ بیچ والے لام سے ادھر ہو، لیکن ہمارے یہاں بسا اوقات اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ زبر کہاں لگنا ہے؟ لفظ اللہ کے اوپر اگر الف پہ زبر لگانا ہے تو وہ الف کے اوپر اس طرح سے آئے کہ الف کے بالکل بیچ میں ہو، نصف ادھر ہو نصف ادھر ہو۔ یہ بہت باریک چیزیں ہیں کہ جس کا خیال کتابت میں تو رکھ لیتے ہیں لیکن کمپیوٹر میں عام طور پہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان حضرات سے گزارش کی تھی کہ اس پروجیکٹ کو دیکھ لیں، ان کے پاس سافٹ ویئر ڈیولپ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ایسا ہو کہ پبلیکیشن میں پاکستان کے قانون کے مطابق وزارت اوقاف کی طرف سے ایک سرٹیفائڈ ورژن جو ہے قرآن کریم کا وہی چھپ سکتا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی یہ پروجیکٹ شروع کرے، یقیناً ایک مشکل کام ہے، محنت ہے، لیکن ان کے ساتھ ماشاءاللہ پورے علماء کرام کا بورڈ ہے، مفتی عقیل صاحب تو بیٹھے بھی ہیں سامنے، تو یہ سارے ان کے مشورے سے اس پروجیکٹ کو کریں تو ممکنہ طور پر آنے والے 4-5 سال میں اس طرح کا ایک سافٹ ویئر آ جائے کہ جس کے بارے میں آپ بغیر کسی شبہ کے آپ یہ کہہ سکیں۔ آج اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں کوئی سافٹ ویئر استعمال کرنا چاہتا ہوں اور کنگ فہد والا لگا لوں تو میں کہتا ہوں جی بالکل لگا لوں، لیکن اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ پاکستانی کون سا سافٹ ویئر میں لگاؤں تو میں کہتا ہوں کہ جی اس کو آپ پہلے ہمیں دکھائیں، لا کر اس کا پرنٹ آؤٹ دکھائیں۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے یہاں اردو میں مقالات چھپتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ تر اگر آپ قرآن کریم دیکھیں تو لوگ جا کر ورڈ کی فائل پر عربک ٹیکسٹ والا قرآن کریم ڈالتے ہیں، یہاں والا نہیں ڈالتے، تو یہ خدمت اس طرح کی ہو جائے۔ پھر ہمارے پاس جو بہت ساری ان کے پاس جو الحمدللہ میں نے دیکھا تھا ڈیٹا بیس میں بہت کچھ ہے، تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہمارے یہاں اب عام طور پہ جو گاڑی چلانے والے حضرات ہیں، کراچی کے اندر ایوریج ڈرائیونگ ٹائم جو ہے وہ 30 سے 45 منٹ کا ہے، اور تھوڑا سا دور آگے جانا آنا ہو تو 1 گھنٹے کا ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ میں، امریکہ میں بڑا کلچر ہے کہ لوگ لمبے سفر میں جو وائس نوٹس ہیں، وائس فائلیں سنتے ہیں، تو اس طرح سے اگر قرآن کریم کی یا کوئی مخصوص کوئی درس ہے جو کہ آپ بخاری شریف کا ایک پارہ سننا چاہتے ہیں، ایک خاص حدیث سننا چاہتے ہیں، تو وہ کس طرح کی مشین ریڈنگ والا اگر کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے مستقبل میں، تو آپ نے اتنے سارے پروجیکٹ آپ نے کیے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک تو پاکستان کے حوالے سے ہوتی ہے کہ پاکستان، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دین کی چیزیں ہیں، ان کو بہت زیادہ لوگوں نے ایک طرف رکھا ہوا ہے، اس کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو دینی ہمارے یہاں ماشاءاللہ دینی طبقے کے حضرات ہیں، دیندار مزاج کے حضرات ہیں، وہ اس پر توجہ دے رہے ہیں اور اس طریقے سے جیسے دینی چاہیے کہ اپنے ساتھ علماء کرام کو رکھا ہوا بھی ہے تاکہ کہیں پر کوئی ایسی غلطی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی اس طرح کی کوئی خدمات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ میں، ہم لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے دست و بازو بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔